نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمین یا رب العالمین۔ آج ہم حروف زائدہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ عربی زبان میں کچھ حروف ایسے ہوتے ہیں جو زائد استعمال ہوتے ہیں۔ یہاں زائد کے معنی ہرگز بیکار کے نہیں ہیں، یعنی زائد اس معنی میں استعمال ہوتے ہیں کہ اگر ان کو کلام میں سے ہٹا بھی دیا جائے تو معنی میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اچھا، اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر معنی میں کوئی فرق نہیں پڑتا تو پھر انہیں لایا کیوں جاتا ہے؟ ان کو کلام میں لانے کی دو وجہ ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ کلام میں حسن پیدا ہوتا ہے، خوبصورتی پیدا ہوتی ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اس سے کلام میں تاکید پیدا ہوتی ہے۔ سورہ الحدید کی پہلی آیت میں ہم نے پڑھا تھا للہ ما فی السماواتی، وہاں پہ لی حرف زائدہ تھا۔ اس کے بعد سورہ الحدید کی آیت نمبر 22 میں دو زائد حروف آئے ہیں۔ سب سے پہلے تو من زائدہ آیا ہے۔ من زائدہ کہاں کہاں استعمال ہوتا ہے؟ من زائدہ اس کلام میں استعمال ہوتا ہے جس میں نفی، نہیں یا استفہام کا مفہوم پایا جائے۔ ایسے کلام کو جس میں نفی، نہیں یا استفہام ہو، اس کلام کو کلام غیر موجب کہتے ہیں۔ یہ تمہیں پتہ ہی ہے کہ کلام کی دو اقسام ہوتی ہیں، کلام موجب اور کلام غیر موجب۔ کلام موجب وہ کلام ہوتا ہے جس میں نفی، نہیں یا استفہام نہ ہو، اس کو کلام موجب کہتے ہیں، اور کلام غیر موجب وہ ہوتا ہے جس میں نفی، نہیں یا استفہام ہو، اس کو کلام غیر موجب کہتے ہیں۔ اب کلام غیر موجب، ایسا کلام جس میں نفی، نہیں یا استفہام ہو، اس کو کلام غیر موجب کہتے ہیں۔ من زائدہ کلام غیر موجب میں استعمال ہوتا ہے۔ مثال ہم دیکھ لیتے ہیں۔ ما رأیت احدا، میں نے کسی کو نہیں دیکھا، کلام غیر موجب ہے، ٹھیک ہے۔ اور کیونکہ اس میں نفی آئی ہے، ما نافیہ کا استعمال ہوا ہے، اس وجہ سے اس کو ہم کہتے ہیں کلام غیر موجب ہے۔ اور اس میں ما رأیت من احد، اگر اس میں من زائدہ لگا دیا جائے تو یہ بن جاتا ہے ما رأیت من احد۔ مفعول احدن من کی وجہ سے حالت جر میں چلا گیا، ترجمہ وہی رہے گا، میں نے کسی کو بھی نہیں دیکھا، یعنی کہ پہلے ترجمہ تھا میں نے کسی کو نہیں دیکھا، من لگا دینے سے آ جاتا ہے میں نے کسی کو بھی نہیں دیکھا، تاکید پیدا ہو جاتی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ یہ من زائد ہے اور یہ کلام میں تاکید کا مفہوم دے رہا ہے۔ اب استفہام کی مثال دیکھ لیتے ہیں۔ حل عندک مزید، کیا تیرے پاس کچھ مزید ہے، کچھ اور ہے؟ کلام غیر موجب ہے کیونکہ اس میں حل کا استعمال ہوا ہے، اور حل استفہام کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اگر اس میں من زائدہ لگا دیا جائے تو یہ بن جائے گا حل عندک من مزید۔ مزید اصل میں مبتدا تھا جو من کی وجہ سے حالت جر میں چلا گیا۔ اس صورت میں بعض اوقات خبر کو حذف کر لیا جاتا ہے۔ اگر ادھر سے خبر کو حذف کر دیں تو یہ جملہ بنے گا حل من مزید۔ سورہ قاف کی آیت نمبر 30 میں آتا ہے یوم نقول لجہنم حل امتلأت، یوم نقول لجہنم حل امتلأت وتقول حل من مزید۔ اس دن ہم دوزخ سے پوچھیں گے کہ کیا تو بھر گئی؟ وہ کہے گی کہ کچھ اور بھی ہے، حل من مزید، جیسے ابھی ہم نے دیکھا، ٹھیک ہے۔ من اس میں ہے زائد ہے لیکن اس میں تاکید پیدا کرتی، جب جہنم کہے گی کیا کچھ اور بھی ہے۔ کلام موجب، بعض علماء من زائدہ کو کلام موجب میں بھی لانے کے قائل ہیں۔ وہ مثال دیتے ہیں سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 40 کی، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ یہ جو وہ من ذریتی ہے اس کو وہ کہتے ہیں یہاں پہ من زائدہ ہے۔
کہ یہ بھی تاکید کے لیے آیا ہے کہ میری اولاد کو بھی۔ من زائدہ کلام غیر موجب میں داخل ہوتا ہے اور تاکید کا مفہوم دیتا ہے۔ اب جو آیت نمبر 22 میں ہم نے دیکھا، سورہ الحدید کی آیت نمبر 22 میں ما اصابہ من مصیبت، ٹھیک ہے، اس میں جو ہے من حرف جار ہے اور مصیبت مجرور ہے۔ کیا یہ اصابہ کے متعلق بن سکتا ہے؟ کیونکہ جار مجرور آ گئے نا، اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ اصابہ کے متعلق بن گیا، اصابہ یہاں پہ فعل ہے۔ تو اس کا جواب ہے نہیں، کیونکہ جب حروف جارہ زائد ہو کر آتے ہیں تو پھر یہ کسی کے متعلق نہیں ہوتے۔ ہم یہاں یہ کہیں گے کہ مصیبتن لفظاً مجرور ہے، لیکن محلاً یہ مرفوع ہے۔ محل کے اعتبار سے یہ رفع ہے کیونکہ یہ اصحابہ کا فاعل بنے گا۔ کوئی بھی مصیبت نہیں پہنچتی، ما اصحابہ من مصیبتن، کوئی بھی مصیبت نہیں پہنچتی۔ تو ہم جار مجرور جب آ جائے تو پھر ہم جو ہے وہ اس کو نہیں بناتے، جار مجرور آ جاتا ہے زائد حروف کے ساتھ، من حرف زائد تھا اس کے ساتھ جار مجرور آ گیا، تو پھر ہم اس کو متعلق نہیں بناتے، یہ فائل بن کر آ رہا ہے۔ اگلا دوسرا جو ہے ہمارے پاس زائد حرف وہ ہے ولا فی انفسکم، لا یہاں پہ حرف زائد ہے اور یہ لا بھی تاکید کے لیے ہی آیا ہے، جس طرح ہم اردو میں کہتے ہیں نا کہ میں نے نہ حامد کو کہا اور نہ محمود کو، یہاں نہ کا استعمال 2 مرتبہ ہوا ہے۔ بات اس طرح بھی ہو سکتی تھی کہ میں نے حامد اور محمود کو نہیں کہا، بات وہی ہے، لیکن زور دینے کے لیے کہا گیا نہ میں نے حامد کو کہا اور نہ محمود کو۔ لا زائدہ کہاں کہاں استعمال ہوتا ہے اب یہ دیکھ لیتے ہیں۔ لا زائدہ واو کے بعد یا واو کے ساتھ کہہ سکتے ہیں نفی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ما جاءنی زیدن، یہ نفی والا جملہ ہے، میرے پاس زید نہیں آیا۔ اب ہم نے کہا کہ لا زائدہ واو کے بعد نفی کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو ہم لکھ لیتے ہیں ما جاءنی زیدن ولا حامد، یہاں لا واو کے بعد استعمال ہوا ہے اور پیچھے ما نفی کا بھی موجود ہے، تو ترجمہ ہم کریں گے میرے پاس نہ زید آیا اور نہ حامد، لا زائدہ واو کے بعد نفی کے لیے استعمال ہوا ہے۔ جیسے سورہ الفاتحہ میں ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ہم کو سیدھے رستے پر چلا، ان لوگوں کے رستے پر جن پر تو اپنا فضل و کرم کرتا رہا، نہ ان کے جن پر غصے ہوتا رہا اور نہ گمراہوں کے۔ تاکید کے لیے آیا ہے۔ اس آیت میں غیرن کے بعد آ رہا ہے اور ولدضالین، یعنی لا زائدہ واو کے بعد نفی کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اب حدیث ایک سے مثال دیکھ لیتے ہیں، ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، بے شک اللہ تعالیٰ نہ تمہارے جسموں کو دیکھتا ہے اور نہ صورتوں کو دیکھتا ہے، بلکہ اللہ دیکھتا ہے تمہارے دلوں کو اور اعمال کو۔ یہاں بھی لا استعمال ہوا ہے واو کے بعد اور نافیہ جملے میں استعمال ہوا ہے۔ لا زائدہ کا ایک مقام یہ ہے کہ لا زائدہ واو کے بعد نفی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ لا زائدہ کا دوسرا مقام یہ ہے کہ بعض اوقات ان حرف مصدر اس کے بعد بھی لا کو زائد لایا جاتا ہے۔ دیکھ لیتے ہیں سورہ الاعراف کی آیت نمبر 12 ہے قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک، ٹھیک ہے، اللہ جو ہے وہ ان اور لا کا مجموعہ ہے۔ ہم نے پڑھا کہ ان حرف مصدر کے بعد بھی لا کو زائد لایا جاتا ہے، یہ لا جو ہے یہ زائد ہے، ان حرف مصدر تھا آگے لا آیا اور یہ اللہ بن گیا، لیکن لا یہاں پہ زائد ہے۔ تو یہاں پہ زائد ہے، لیکن لا 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 یہاں
ترجمہ اس آیت کا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا جب میں نے تجھ کو حکم دیا تو کس چیز نے تجھے سجدہ کرنے سے باز رکھا؟ اس نے کہا کہ میں اس سے افضل ہوں، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے بنایا ہے۔ ماں منعکا، تجھے کس نے روکا؟ ان تسجد، ان حرف مصدر آ رہا ہے اور آگے فعل آ رہا ہے۔ ان حرف مصدر نے اپنے آگے آنے والے فعل کو مصدر کے معنی میں کر دیا۔ ان تسجدہ، تیرا سجدہ کرنا، یعنی تجھے سجدہ کرنے سے کس نے منع کیا؟ یہاں جو لا آ رہا ہے یہ زائد ہے۔ ما منع کا ان لا یعنی اللہ تسجدہ، ورنہ اگر لا کا ترجمہ کیا جائے گا تو مفہوم کچھ اور ہی ہو جائے گا۔ یہاں جو لا آ رہا ہے یہ زائد ہے، ان کہ تجھے کس نے روکا کہ تو سجدہ نہ کرے۔ اصل ترجمہ تجھے سجدہ کرنے سے کس نے منع کیا جب میں نے تجھے حکم دیا۔ ٹھیک ہے، لا زائدہ کا دوسرا مقام یہ ہے کہ بعض اوقات ان حرف مصدر اس کے بعد بھی لا کو زائد لایا جاتا ہے۔ لا زائدہ کا تیسرا مقام یہ ہے کہ بعض اوقات قسم سے پہلے بھی لا کو زائد لایا جاتا ہے۔ لا اقسم بیوم القیامہ، میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی۔ یہاں جو لا آ رہا ہے یہ بھی زائد ہے، ورنہ اگر لا کا ترجمہ کیا جائے تو مفہوم کچھ اور ہو جائے گا، میں قسم نہیں کھاتا قیامت کے دن کی، لیکن یہاں پہ لا زائد ہے۔ اصل ترجمہ ہے میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، لیکن گرامر والے یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ اس کی ایک توجہ ہے۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ یہ اس معنی میں آیا ہے جس انگلش میں کہا جاتا ہے نہیں آئی سویئر، نہیں میں قسم کھاتا ہوں، یعنی پہلے نفی کر دی کہ تمہارے ذہنوں میں جو جو خیالات ہیں ان کی نفی کر دی کہ نہیں ایسی بات بالکل نہیں ہے، بلکہ میں قسم کھاتا ہوں کہ قیامت آئے گی۔ اب کچھ علماء کہتی ہیں یہ لا نفی کا ہے، اس کی توجہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ بات اتنی واضح ہے کہ قیامت آئے گی، اس لیے میں اس کی قسم ہی نہیں کھاتا، کہ بالکل obvious چیز ہے کہ قیامت آئے گی۔ اور کسی نے کہا کہ یہ لا زائدہ ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ میں قیامت کے دن کی قسم کھاتا ہوں۔ یہ مختلف اسکول آف تھاٹس ہیں، مختلف گرامر کے جو اسکالرز ہیں ان کے۔ تو اب ہم نے آج پڑھا من زائدہ اور لام زائدہ۔ امید ہے میں اپنی بات سمجھانے میں کامیاب ہوئی ہوں گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔